میں چونکہ کامکس پڑھنے کی بہت شوقین تھی اور اتفاق سے چونکہ بچپن کے 3-4 سال امریکہ میں گزرے، والد کی پوسٹنگ وہاں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے میں یہاں جب واپس آئی ہوں تو میں بہت مس کرتی تھی کامک بکس اینڈ کامکس پڑھنا. تو عرصہ گزر گیا اور پھر بھی ہمیں اپنی دیسی کامکس نہ ملی کیونکہ بنتی نہیں تھی. جب میں کہیں جا کے انٹرمیڈیٹ کے لیول تک آئی تو پھر میں نے سوچا کہ بھئی اب کوئی بھی نہیں بنا رہا، اور مجھے ڈرائنگ کا بہت شوق تھا تو میں نے کہا چلو میں بناتی ہوں. تو اس طرح میں اس فیلڈ میں آ گئی. گوگی ایک وہ کیریکٹر تھا لڑکی کا جو کہ تعلیم یافتہ ہے، پر اعتماد ہے اور کچھ کر گزرنا چاہتی ہے اپنے ملک کے لیے، اپنی معاشرے کے لیے کچھ کر گزرنا چاہتی ہے. یہ بنیادی جذبہ تھا. شروع کے دنوں میں تو میرے فن اینڈ فرولک ڈیز تھے، جن کو میں کہتی ہوں فن اینڈ فرولک ڈیز، جس میں بس ٹھیک ہے مزاح تھا اور لطیف یعنی ایک لطافت تھی میرے کارٹونز میرے کامکس میں. لیکن بعد میں جا کے یہ ذرا سیریس ہو گیا کہ بھئی تھوڑا سا معنی ہونے چاہیے، معنی خیز ہونا چاہیے، اس میں کوئی پیغام بھی کنوے ہونا چاہیے. اس وقت پھر میں نے سوئچ کیا. کامک سٹرپس جو اخباروں میں چھپتی تھیں، رسالوں میں چھپتی تھیں، اس سے سوئچ کر کے میں نے بسز بنائیں. تو جب بسز پہ گوگی آئی تو پھر تو ڈائریکٹ ایک میسج ہر بس پہ آیا. سب سے پہلی بس تو تھی تشدد پہ، کہ عورت کی ذات پہ تشدد، ہراسمنٹ. میرے کبھی کارٹونز ریجیکٹ نہیں ہوتے تھے، میرے کبھی کامکس ریجیکٹ نہیں ہوتی تھیں. جب بھی میں بنا کے بھیجتی تھی ایڈیٹر کے ڈیسک پہ جاتے تھے تو وہ ڈائریکٹ اسی طرح چھپتے تھے. لیکن پہلی دفعہ جو میں نے اسپانسر کے لیے یہ کارٹون بنایا، انہوں نے کہا جی ہمیں ویمن ہراسمنٹ پہ چاہیے، جو ہراس ہوتی ہیں خواتین. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی دھیما سا ہے، اور یہ تو بات نہیں بنی، آپ اور بنائیے. تو میں نے کہا میں اور کیا بناؤں، کیونکہ سبجیکٹ بھی ذرا ٹف تھا اور اس پہ کارٹون بنانا. خیر پھر میں نے اور بنایا اور پھر وہ ایکسیپٹ ہوا. اور وہ تھا مرد حضرات ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے گھورتے ہیں اور خواتین انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں، چاہے وہ پردے میں بھی ہیں، چاہے وہ چادر میں بھی ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہیں، لیکن ان کی جو نظریں ہیں وہ. تو میں نے اس پہ بنایا تھا یہ کارٹون. وہ کارٹون بسوں پہ جب لگا پہلی دفعہ تو آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی یہ ہے کہ میں نے تو اپنی طرف سے ذرا پرزور اس کا امیج بنایا تھا، لیکن جو اسپانسرز تھے ان کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی. انہوں نے کہا ایسے کریں ہمارا نام نکال دیں اس میں سے. تو میں نے کہا جی وہ تو چھپ چکا ہے، وہ تب بس پہ لگنے والا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ پھر بھی نکال دیں. تو میں نے کہا جی کاسٹ آئے گی. انہوں نے کہا کاسٹ آئے. ان کا نام تو ہٹا دیا، اپنا نام ہٹانا بھول گئی. اب کیا ہو، میں نے کہا نہیں خیر ہے، میں قرآن کا سہارا لوں گی. اور میں نے اپنی دوست سے کہا ذرا نکالو قرآن سے کہ اس موضوع پہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے، اس موضوع پہ کیا ہے ہمارے کلام میں جو کہ سب کو قبول ہو. اور پھر انہوں نے مجھے اس میں سے ایک سورہ نکال کے دی، ایک حدیث نکال کے دی. اور وہ ہم نے، اور بس کا جو وہ امیج تھا وہ تو چھپ چکا تھا، لیکن ٹاپ پہ جو اسپیس تھی نا وہ جگہ مہیا تھی، تو ہم نے وہیں وہ عربی میں لکھا اور اس کا پھر ترجمہ لکھا. لہٰذا کسی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ مولوی حضرات خوش ہوئے. انہوں نے مجھے میرے پاس فون بھی آیا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں نے کہا ہاں جی، ہماری جو یہ مقدر کتاب ہے اس میں اگر کوٹیشن اس میں سے دیا ہے تو پھر تو میرا کوئی ڈیفینس کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی. میرا نام بھی نیچے لکھا تھا، میرا ویب سائٹ بھی لکھا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ کس طرح سے میں نے گوگی کو کہ کامکس اینڈ کارٹونز، جو کہ میری پہلی کتاب ہے، اس میں میرے شروع کے کارٹونز ہیں. اور یہ میری پہلی کتاب ہے گلیڈ ٹو نو یو گوگی. اور یہ سارے روزمرہ زندگی پہ ہلکے پھلکے مزاح کے بنیاد پہ یہ کارٹونز بنے ہوئے ہیں. میری پہلی کتاب تھی، یہ میری تیسری کتاب ہے. تو اس میں اور پھر میں اردو پہ آ گئی. میں نے کہا بھئی عوام الناس کو پڑھنا چاہیے، ان کو محظوظ ہونا چاہیے میرے کارٹون سے. اور بہت سارے کارٹونز میرے ایسے تھے جو کہ جن میں الفاظ ہی نہیں تھے. یہ میرا پسندیدہ کارٹون ہے کہ عورتیں گاؤں سے آ رہی ہیں، سروں پہ مٹکے لیے ہوئے ہیں، اور وہ دور دراز کئی میل چل کے تو پانی لے کر آ رہی ہیں. اور گوگی بھی ہے، وہ بھی گاؤں کی خواتین کے ساتھ ہے. فرق یہ ہے کہ گوگی کے سر پہ مٹکا نہیں ہے، کتابیں ہیں. اور آپ ایکسپریشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون زیادہ خوش ہے. وہی والا میسج کہ بھائی
تعلیم سے آپ کا مستقبل بنتا ہے، تعلیم سے آپ کے آنکھوں میں روشنی آتی ہے اور دل میں آپ کے تمام وہ اعتماد آتا ہے، یہ سب تعلیم کا ہے۔ پھر میں سوئچ کر گئی نا، پھر میں نے سوئچ کیا جناب کتابوں سے، یعنی روزمرہ کے یہ جو کارٹونز اینڈ کامک سٹرپس تھے اس سے سوئچ کر کے میں آئی بسز پہ۔ بسز ایک نہیں 13 بسیں بنائیں اسلام آباد راولپنڈی کے لیے، اور لاہور کے لیے 3، اور گجر خان سے بری امام تک کے لیے 3 وینز آئیں، اور یہ مختلف ہر بس کا ایک موضوع تھا: گڈ گورننس، انوائرمنٹ، کرپشن، لڑکیوں کی تعلیم، اور ہمارے یہ چائلڈ رائٹس پہ، صحت پہ، صفائی پہ، بہت موضوع تھے۔ اور پھر اس کے بعد بسز سے ہپ کر کے گوگی آ گئی ہاسپٹلز میں۔ ہاسپٹلز میں نے 4 ہاسپٹل سجائے، کیونکہ لوگ دیکھیں نا سارا وقت اتنا ٹائم بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی توجہ کہیں مرکوز ہونی چاہیے، تو ہم نے ہیلتھ میسیجز بنائے، اس کے ساتھ رنگین کارٹونز لگائے جو کہ ان کے لیے بہت ان کے لیے اٹریکٹیو تھے، اور ہر میورل پہ 4x8، 6x5 کے بڑے بڑے سائز کی میورلز پمز میں لگے ہوئے ہیں۔ 21 میورلز تو سب سے بڑے بچوں کے ہاسپٹل پمز میں لگے ہوئے ہیں، پورے ماحول کو چائلڈ فرینڈلی بنا دیتے ہیں۔ تو وہ جب لانچ ہوئے تو وہ بڑے اچھے ثابت ہوئے، بہت مفید ثابت ہوئے، کیونکہ بچوں کا دھیان بڑھتا تھا، ان کا سٹریس لیول کم ہوتا تھا، پیرنٹس کے لیے بہت پرسکون ماحول ہوتا تھا بچوں کو، اسپیشلی جب وہ ایمرجنسی میں لے کر آتے تھے بچوں کو، تو وہ سٹریس لیول کم ہونے سے ہماری ریسرچ یہ کہتی تھی، ہم نے انگلینڈ کے رائل ہاسپٹل کی ریسرچ پہ بیس کر کے یہ کام کیا تھا، اور اس میں یہی تھا کہ جب سٹریس لیول نیچے آ جاتا ہے مریض کا تو اس کے اوپر دوائی زیادہ جلدی اثر کرتی ہے، اور جب دوائی زیادہ جلدی اثر کرے گی تو پھر خرچہ کم ہوگا نا، جلدی شفا ہوگی اور فراغت ہوگی۔ جب میں گئی ہوں اپنے اسکالرشپ پہ امریکہ پروفیشنل اپ گریڈنگ کے لیے، تو پہلی وہاں ایک ایڈورٹیزمنٹ آیا، اور اتفاق سے میں نے نوٹس بورڈ پہ دیکھا کہ وہ ایک السٹریٹر ڈھونڈ رہے ہیں یونیورسٹی کی کتاب کے لیے، مینول نکالنا چاہ رہے تھے کہ جب اسٹوڈنٹس یہاں سے گریجویٹ کرتے ہیں تو ان کو کس طرح کا ریزیومے لکھنا چاہیے، کور لیٹر کیسا ہونا چاہیے۔ تو میں نے بھی اپلائی کر دیا، میں نے کہا ہاں میں بھی کارٹونز بناتی ہوں، میں نے اپنے سیمپلز بھیجے، تو پھر میں سلیکٹ ہو گئی۔ امیجن، پروفیشنل کارٹونسٹ امریکن، گریجویٹس، آرٹ گریجویٹس امریکن اور آرٹسٹ، لیکن اتفاق کرنا کہ ان کو میرا کام پسند آیا، انہوں نے کہا، ان کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں کیا ہوں، وہ تو جب میں آفس میں پہنچی انہوں نے بلایا تو پھر معلوم ہوا کہ مجھے یہ کتاب السٹریٹ کرنی ہے، دا ریزیومے اینڈ کور لیٹر۔ اور اس میں نے ایک کام کیا، نام تو خیر آخر میں آیا، لیکن میں نے ایک کام یہ کیا کہ میں نے گوگی کو بیچ میں اس میں پورٹرے کیا، اور گوگی جو ہے وہ ظاہر ہے اس ماحول کے مطابق امریکن ڈریس میں، اور وہ ہر دوسرے صفحے پہ کارٹون تھا اور یہ گوگی کی موجودگی تھی کہ جی ہماری تو دوسرا سیکشن بن رہا ہے، دوسرا اس کا سیریل ہے، اور وہ ہے جاب سرچ اینڈ انٹرویو گائیڈ۔ تو پھر یہ بنائی، اس وقت تک میں پاکستان آ چکی تھی، لیکن انہوں نے مجھے یہاں کانٹریکٹ بھیجا اور انہوں نے کہا جی آپ ہمارے لیے یہ کتاب بھی السٹریٹ کریں، کہ چونکہ ہم ڈپلومیٹک سروس میں تھے میرے ہسبینڈ، تو ہم لوگ ہر دفعہ پوسٹنگ پہ باہر جاتے تھے پھر واپس آتے تھے، تو مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ اپنے کیریئر میں ایک سٹیپ آگے لیتی ہوں لیکن 2 سٹیپس پیچھے چلی جاتی ہوں۔ جب بھی پوسٹنگ ہوتی ہے تو بالکل ماحول بدل جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، پورا سینیریو بدل جاتا ہے، اور ایسے میں کتنا مشکل ہے کہ آپ مستقل مزاجی سے یا ایک ریگولیرٹی کے ساتھ ایک فیلڈ کو، ایک کیریئر کو فالو کریں، بہت چیلنجنگ ہوتا ہے، اور خاص طور سے ہم خواتین کے لیے، کیونکہ ہم دیکھیں مدرہڈ بھی ہے، چائلڈ برتھ ہے، ماحول بدل رہا ہے، سینیریو بدل رہا ہے، کبھی ہم افریقہ پہنچ گئے تو وہاں کچھ اور لینگویج ہے، کبھی ہم سینٹرل ایشیا پہنچ گئے تو وہاں رشین ہے، تو ہر جگہ کے
ملک کی پوسٹنگ کے مطابق چیلنجز بدل جاتے تھے، سیٹل ہوتے ہی ہوتے سال لگ جاتا تھا، اور جب آپ آہستہ آہستہ سمجھ جاتے تھے اس ماحول کو اور اپنے کام کو، پتہ لگا اب پھر تیاری کرو پوسٹنگ کی تو دس واز دا بگیسٹ چیلنج، یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور پھر یہ ہوتا تھا جب میں پاکستان آتی تھی تو یہاں تو میں بالکل آزادی سے کام کرتی تھی، وہاں تو ایز اے ڈپلومیٹک وائف میں کام ہی نہیں کر سکتی تھی، تو لہٰذا میرے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اچھا، پھر ہر دفعہ جب پاکستان آنا، پھر دوبارہ اخبار میں اپلائی کرنا، پھر کارٹونز دینا، تو میرا خیال ہے ایک پوائنٹ پہ آ کر اخبار نے میرے کارٹون نہیں چھاپے۔ میرے ویسے تو ہر اخبار میں چھپے تھے، جب کراچی سے میں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا، آئی تھنک سن سے شروع کیا تھا، دا سن ڈیلی، مارننگ نیوز، ڈان۔ میں اسلام آباد پوسٹنگ پہ جب آئے واپس تو دا مسلم نیوز پیپر تھا، پھر دا نیوز تھا۔ اس کے بعد ایک گیپ آیا، وہ مجھے نہیں پتا کیوں آیا، کیونکہ شاید کامک سٹرپس اور کوئی اتنے بناتا نہیں تھا، دیسی کامک سٹرپس چھپتی نہیں تھیں، گیمبلز چھپتے تھے، اور جی وہ پینٹس چھپتے تھے، اور سارے یہ جو مشہور باہر کے سنڈیکیٹڈ کارٹون ہیں وہ چھپتے تھے، دیسی کامک سٹرپس نہیں چھپتی تھیں۔ آرٹ کلاسز کا مشاہدہ کریں یا آرٹ کالجز کا مشاہدہ کریں یا آپ جنرلی آرٹ ایگزیبیشنز دیکھیں تو آپ کو اس میں اسٹوڈنٹس میں بچیاں نظر آئیں گی زیادہ، لڑکے بہت کم ہوں گے، فائن آرٹس میں تو بہت ہی کم ہوں گے۔ اب ذرا بڑھ رہی ہے تعداد، لیکن پھر بھی لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ لوگ اس فیلڈ کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، پینٹنگ کر لیا، آرٹ کر لیا تو پروفیشن کا کہاں سے آئے گا اور کیسے آئے گا۔ اور خواتین کا کسی فیلڈ میں بھی آنا وقت، ڈیڈیکیشن، محنت اور تندہی سے کام کرنا کی شرط ہے اگر کامیاب ہونا ہے، اور یہ خواتین کے لیے آسان نہیں ہے۔ یا تو وہ بالکل سیکریفائز کریں اپنی ہوم لائف، اپنی فیملی لائف، اپنی ایون شادی، کیونکہ شادی کے بعد بھی تو ایک بیچ میں آتا ہے نا گیپ، تھوڑا بہت تو آتا ہی ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس پہ ڈٹے رہنا بالکل بھی آسان نہیں ہے، بلکہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے سٹیجز آتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا ڈیفر کرنا، جی میں نے 1.5 سال کے لیے یا 1 سال کے لیے ڈیفر کر دی اپنی پڑھائی کیونکہ میں یہ کرنا چاہتی تھی۔ اسی طرح لڑکیوں کے لیے ڈیفر کر کے پھر واپس آنا، اور بہت ساری خواتین کے لیے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی مدرہڈ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، آپ فیملی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یا تو آپ ان کو نگلیکٹ کر دیں، جو کہ آپ کرنا بھی چاہیں تو پوری طرح کر نہیں سکتے، اور یا پھر آپ گیپ لے لیں، گیپ ایئرز لیں، 1 2 3 اپنی فیملی کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے، اور اس پہ میں نے بتیرے کارٹونز بنائے ہیں کہ عورتوں کو ملٹی ٹاسکنگ کرنا پڑتا ہے۔ اور میں اکثر، میرا بیٹا بھی چونکہ آرٹسٹ ہے نا، تو کہتا ہے آپ بالکل ٹائم ہی نہیں لگاتی ہیں کارٹون بنانے میں یا کام کرنے میں، آپ بس کر کے نا تو بنا لیتی ہیں، ختم کر لیتی ہیں۔ میں اس سے کہتی ہوں اس لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ بھی گھر کا کام ضروری ہے، فلاں کام بھی ضروری ہے، مہمانوں نے بھی آنا ہے، یہ بھی ہونا ہے، وہ بھی ہونا ہے، تو بس اتنا ہی سا ٹائم ہے، تو اسی ٹائم کے اندر مجھے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ کتابیں تو میری 30ویں کتاب یہ والی جو میں نے پہلے بھی دکھائی تھی، میرے شجر کی کتاب، اور یہ ہے ہی شجر کے شیپ کی کتابیں اب بھی ہیں، لیکن ہاں یہ ہے کتابوں سے اگلا سٹیپ جو میرے لیے ضروری ہے، اور آج کل کے زمانے کے ڈیمانڈ کے حساب سے اور خاص طور سے بچوں کا ڈیجیٹل ہونے کے حساب سے، یہی کتاب میرے لیے مثلا کوڑے کا جن ہے، یہ سٹوری بورڈ بن جاتی ہے اینیمیشن کے لیے، لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اچھی کہانی ہوگی تو اس کی اینیمیشن ہر ایک کے لیے بہت اٹریکٹیو ہوگی۔ اور ویسے میں نے بنائی ہیں اینیمیشنز، بہت ساری ہیں، ویمیو چینل پہ /نگار نظر کر کے ہیں، لیکن ایک فیچر فلم بنانے کا ابھی بھی ہے دماغ میں کیڑا کہ بنانی ہے ایک فیچر فلم، کوڑے کا جن یا میرے شجر کی کتاب میں ایک کہانی ہے وہ، یا ببلو کی کہانی، بہت ساری ہیں کہانیاں ایسی۔ تو یس اینیمیشن، لیکن پھر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے۔ اب وقت کے ساتھ اگر آپ
اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ نوجوان تو دے ور بورن ود اے کلک. انہوں نے تو 2.5 سال کے کیا 1.5 سال پہ ہی وہ کلک 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 شروع کر دیتے ہیں, اور فونز پہ کیا, موبائلز پہ کیا, آئی پیڈ پہ کیا, وہ تو کلک. ہم لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن ایسے میں یہ کرتی ہوں کہ میں یوز کرتی ہوں کلاسیکل اولڈ فیشنڈ ڈرائنگ بورڈ اینڈ اسکیچ پیڈ پہ میں اپنا کام بناتی ہوں. کارٹونز میں اسی طرح بناتی ہوں کیونکہ مجھے وہ فیل چاہیے, میں وہ فیل کرنا چاہتی ہوں. وہ ڈرائنگ کا ایک اسٹیج بائی اسٹیج, پہلے ایک بلو پینسل ڈرائنگ ہوتی ہے تھم نیل کے طور پہ, پھر اس کے اوپر انک ان کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد میں بے شک اسکین کر کے ماڈرن ٹولز استعمال کرتی ہوں. لیکن اپ گریڈ کرنا اسکلس کو ضروری ہے. اور پھر یہ کہ ہم سب کچھ تو نہیں سیکھ سکتے نا.